میں بارہا جوانوں کو کہتا ہوں یہ زمانہ وہ نہیں، یہ آج کل ٹی وی پہ بڑے مناظرے چل رہے ہیں اور کبھی کبھی مجھے ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ 98% آف شیعہ اینڈ سنی کسی کے گھر میں بھی اپنے مکتب کی کتابیں نہیں ہیں. آپ روڈ پہ چلتے پھرتے کسی برادر اہل سنت سے پوچھیں گھر میں بخاری ہے، کہے گا نہیں. کسی شیعہ سے پوچھیں گھر میں بہار ہے، کتب اربع ہیں. اب ایک کتاب سب کے گھر میں ہے، وہ قرآن ہے. وہ بھی اتنی محترم ہے، ہم نے کپڑوں میں لپیٹ کے بند کر کے رکھ دی ہے کہ یہ میں نے تو پڑھنی نہیں ہے، مرنے کے بعد شاید کوئی آ کے پڑھ لے. ہاں، کسی کے گھر میں اپنے مکتب کی کتابیں نہیں ہیں. اور جب مناظرے ہوتے ہیں تو کیا دکھایا جاتا ہے؟ کتابیں. وہ بخاری دکھائے گا، وہ مسلم دکھائے گا، یہ بہار دکھائے گا، یہ کتب اربع دکھائے گا. اب وہ مفتی اور مولوی جو کتاب دکھا رہا ہے، آپ ویریفیکیشن کہاں سے کرو گے؟ تو آپ کا ایک ہی سورس ہے مولوی. جھوٹ بولے تو آپ نے مان لیا، سچ بولے تو مان لیا، کسی کو کافر کہا تو مان لیا، کسی کو مومن کہا تو مان لیا. تو سب سے خطرناک سورس بنا مولوی، کیونکہ کتابیں تو آپ نے پڑھنی ہے نہیں. مولوی کو پتا ہے ان کے گھر میں کتابیں ہیں ہی نہیں. بڑا نادر اور شادر ہوتا ہے کہ میں مجلس پڑھوں اور مجلس کے بعد آ کر کوئی پوچھے مولانا کہاں سے پڑھا. بالکل نہیں ہوتا. شاید 100% میں ایک مومن آ کے پوچھ لے کہ مولوی صاحب حدیث کہاں سے پڑھی ہے، کیونکہ لوگ نہیں پوچھتے. اب یہ چاہے مولوی شیعہ کا ہو چاہے مولوی سنی کا ہو، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا. سارا اعتماد کس پر ہے؟ مولوی پر ہے. اب مولوی کی مرضی تجھے جہنم میں دھکیلے، مولوی کی مرضی تجھے، پوری قوم تو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا کہ جہاں یہ بھیج دے. اب قوم کو کیا پتا کون کافر ہے کون منافق ہے، نہ قرآن آئے نہ حدیث آئے. تو ایک سورس جو سب سے مضبوط سورس ہے، جو ہر بندے کے پاس ہے، قرآن بھی اگر آپ کے گھروں پر ہے تو قرآن ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی. وہ سورس ہے عقل کا سورس، لاجک، منطق. کیا جو فطرت خدا نے ہر انسان کو دی ہے، واللہ اگر اس فطرت پہ چلو تو ہماری زندگی کیا ہو جائے؟ آباد ہو جائے. کہ اگر میں پورے مجمع سے ایک سوال کروں آپ کی ساری فطرتیں مجھے ایک جواب دیں گی. نہ کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بہار اور بخاری کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اتنی زحمت ہو کہ گھر میں جا کے قرآن کھولو. جو سب سے پہلا جواب جو انسان کی فطرت سے آتا ہے، مثلا میں سوال کروں اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس سے محبت ہو؟ کنجوس خود ہوں گے پر محبت نہیں کریں گے. کہیں گے میں دنیا کے لیے کنجوسی کروں لیکن دنیا میرے لیے کیا کرے؟ سخاوت کرے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ سخی اچھا ہوتا ہے؟ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے ظالم سے محبت ہو؟ ظلم سے ہر بندہ نفرت کرے گا. فلسطین میں ظلم ہوا، تاریخ کا سب سے بڑا جلوس انگلینڈ میں نکلا. کیا وہ مسلمان تھے؟ انگریز تھے. لیکن فطرت کبھی ظلم کو کیا نہیں کرتی؟ پسند نہیں کرتی. اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے بزدل سے پیار ہو؟ ہر بندہ بہادر کا عاشق ہوتا ہے. یہاں آپ بہادر بنیں گے لوگ آپ کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے. یہاں آپ سخی بنیں گے لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. بہادری ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. تب کسی نے کہا کہ علی آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا قصور ہمارا نہیں، فطرت کا قصور ہے. فطرت بہادر سے محبت کرتی ہے، بھاگنے والوں سے محبت نہیں کرتی. فطرت شجاعوں سے محبت کرتی ہے. ایک فوجی تھے پنڈی میں، انہوں نے سوال کیا اہل سنت سے تھے کہ آپ شیعہ حضرت علی سے اتنا محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہر مجلس میں علی کے قصے، علی کی بہادری. میں نے کہا فوجی ہو، میں فوجیوں والی مثال دوں گا. عقل اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، مجھے بھی دی ہے. میں نے کہا بارڈر پہ 5-6 فوجی ہوں، دشمن حملہ کرے، 3-4 بھاگ جائیں، ایک وہاں ڈٹا رہے، لڑتا رہے، اس سے محبت کرو گے یا نہیں؟ کہ یہ کیسی باتیں، دنیا کی کوئی بھی فوج ہو وہ ڈٹ کے لڑنے والے سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے. نشان حیدر بھی دیتی ہے. میں نے کہا جواب خود بھی دے رہے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ فطرت کا مسئلہ ہے. نہ ہماری کوئی رشتہ داری امیر المومنین سے، کہاں عجم اور کہاں عرب، لیکن اتنا عشق کہ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہے. اتنا عشق کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ عقل جب حق کو پہچان لیتی ہے تو چھوڑتی نہیں. تو خلاصہ ایک جملہ اور ربط مصیبت،
میرے عزیز امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تمہارا انتخاب اچھا ہے، انتخاب عقل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، شہوت کی بنیاد پہ نہیں، لالچ کی بنیاد پہ نہیں، شہرت کی بنیاد پہ نہیں، طاقت کی بنیاد پہ نہیں۔ جنہوں نے حسین ابن علی کو اس لیے چنا تھا کہ حسین کو حکومت ملے گی، آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ جنہوں نے علی کو اس لیے چنا تھا کہ علی حاکم بنیں گے، لہٰذا علی ہمیں 4 گورنریاں دے دیں گے، اور جب مولا نے نہیں دی تو جنگ جمل کو کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے اہل بیت کو اس لیے چنا کہ شاید علی سے مال و منال ملے گا، لالچ کی بنیاد پہ انتخاب کیا۔ فرمایا جو شادیاں حسن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہاں حسن گیا یہاں محبت چلی گئی۔ جو دوستیاں مال کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہاں مال گیا تو محبت چلی گئی۔ جو دوستیاں اقتدار کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، جہاں اقتدار گیا وہاں آپ کو پتا ہے کہ سیاسی منظرنامے میں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا انتخاب ہونا چاہیے کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر۔ اگر عقل کی بنیاد پہ شادی کرو، عقل کی بنیاد پہ نوکری کرو، عقل کی بنیاد پر اپنے امام کا انتخاب کرو، عقل کی بنیاد پر دوستوں کا انتخاب کرو، تو زندگی سکون سے گزرے گی، اور میں سمجھتا تمار جیسی زندگی گزرے گی۔ امام نے چراغ کو بجھا دیا اور فرمایا جسے جانا ہے چلا جائے، اور جب چراغ جلا تو دوست بیٹھے ہوئے تھے، رفیق بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا میں نے بیعت اٹھا لی، اگر چلے بھی جاؤ تو قیامت کے دن نانا سے شکایت نہیں کروں گا۔ لیکن کہنے لگے حسین ابن علی اگر 70 مرتبہ جسموں کو تلواروں سے کاٹا جائے، کاٹنے کے بعد جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، حسین پھر بھی تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امیر المومنین بستر مرگ پر ہیں، شہادت قریب ہے۔ مولا کا ایک صحابی قصیدے پڑھنے لگا مولا کی شان میں۔ امام نے کہا حسن اسے بلاؤ۔ جب جناب حسن نے بلایا، امام نے کہا کہ آج تو قصیدے پڑھ رہا، علی تیرے سامنے ہے، لیکن یہ بتاؤ کل جب علی نہیں رہیں گے کیا اسی طرح علی کا ساتھ دو گے؟ کہ مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم اگر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں علی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت امیر شام آئی، اسے پکڑا گیا اور کہا کہ کر علی کی شان میں گستاخی، کہا کہ مر جاؤں گا نہیں کروں گا، کہ بیٹوں کو مار دیں گے کہ مار دو، کہ زندہ جلا دیں گے کہ جلا دو، کہ اتنا اعتماد تیرے وجود میں کیوں ہے؟ کہ یہ خبر علی نے پہلے سے دی تھی اور میں نے اسی وقت وعدہ کیا تھا، دنیا کی زندگی اور تکلیف لمحوں کی تکلیف ہے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب تلوار لے آنے والا اس کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اگر زحمت نہ ہو مجھ سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو۔ کہا کہ تو کیسا باپ ہے جو بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ حق کی محبت کا ہے، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ مجھے خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گا پھر میں خود علی کی قدم بوسی میں جاؤں گا۔ یہ ہے حق کی پہچان۔ اگر انتخاب عقل کی بنیاد پر ہو تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔